ترنگے کی بلندی کو جھکا سکتا نہیں کوئی، امان اللہ ہمیں دشمن مٹا سکتا نہیں کوئی، ترنگے کی بلندی کو جھکا سکتا نہیں کوئی، امان اللہ ہمیں دشمن مٹا سکتا نہیں کوئی، جہاں پر پاؤں رکھ دے ہم ہٹا سکتا نہیں کوئی، ہمارے آگے سر اپنا جھکا سکتا نہیں کوئی، ہزاروں دشمنوں کا دشمنی نے سر اتارا ہے، یہ ہندوستان یہ ہندوستان یہ ہندوستان ہمارا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم حضرات، پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، مدرسے کے تمام عزیز طلباء اور دل کی آواز میڈیا مشاعرہ، میں بہت ہی مشکور و ممنون ہوں علی وقار جناب نور عالم صاحب، جنہوں نے اپنی تمام تر مصروفیات و مشغولیات کے بنا پر میرے چھوٹے سے پروگرام میں تشریف لائے۔ میرا یہ مدرسہ جو جامعہ اسلامیہ وحیرہ پبلک اسکول کے نام سے قائم ہے، یہ پورے ضلع سیتاپور، پورے شہر سیتاپور و تمام قصبوں میں چلنے والے مکتب اور مدارس سے ایک الگ مقام رکھتا ہے۔ مدرسہ اور مدرسے کے اندر پڑھنے والے تمام طلباء و طالبات، اس مدرسے کے اندر بڑی بڑی لڑکیوں کا پردے کے ساتھ پڑھنے کا معقول نظم رکھا گیا۔ بالغ، نابالغ، چھوٹی بڑی تمام بچیاں دینی اپنی پیاس کو بجھا سکیں، ان بچیوں کو پڑھانے کے لیے معلمہ حضرات بچیوں کو تعلیم دیتی ہیں۔ بچوں کی پڑھائی الگ ہوتی ہے، جس میں ماں تجوید کے ساتھ قرآن پاک اور عربی کی تمام کتابیں، پورا کورس مکمل ان کی ہاتھوں میں تھما کر کے ذہن نشین کرایا جاتا ہے۔ اس مدرسے کی پوری نگرانی سی سی ٹی وی کیمرے سے ہوتا ہے۔ بچہ جیسے ہی مدرسے کی چہار دیواریوں میں قدم رکھتا ہے، وہ کیمرے کی نظر میں آ جاتا ہے۔ میں یوٹیوب کے چینل سے یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں جو لوگ اپنی علمی اور دینی تعلیم سے ناراستہ ہیں، توجہ نہیں دی ہے۔ کھلا ہوا دروازہ مدرسے کا ان کے لیے ہر وقت ہے۔ اپنے بچے کو جاہل نہ بناؤ، اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ انگلش، ہندی اور پڑھ کے یوں کہیے حساب یعنی گڑت کے ساتھ بھی آراستہ کرائیے۔ مدرسے کے اندر میرا جو نصاب ہے وہ ایک الگ ہے تمام مدارسوں سے۔
ہر بچے کو گھنٹے کے حساب سے اساتذہ کرام تعلیم دیتے ہیں، جس میں مندرجہ کتابیں کورس کے اندر چل رہی ہیں، پوری توجہ کے ساتھ تعلیم پر زور دیا جا رہا ہے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت اور عملی مشق بھی کرائی جا رہی ہے۔ مدرسے تو ہر جگہ ہیں، الحمدللہ اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق لوگ چلا رہے ہیں۔ مدرسے کے اندر قرآن قاعدے املا نقل کے ساتھ ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کی پڑھائی ضروری ہے، تاکہ میں یہ سوچ کر کے ذہن نشین آپ حضرات کے کر دوں کہ بچہ کسی موڑ پر اور کسی اسٹیج پر اپنے آپ کو مایوس نہ سمجھے۔ یہ مدرسہ ابھی چند دنوں میں بہت ہی اعلیٰ مقام حاصل کر چکا ہے۔ مدرسے کے اندر 70 طلبہ و طالبات ہیں جو اپنی اپنی نشستوں میں اپنے اساتذہ سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کا بہت خاص توجہ دلایا جا رہا ہے، حروف کی ادائیگی، مخرجوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ قرآن کو اچھے لب و لہجے میں پڑھنے کا ہنر بھی سکھایا جا رہا ہے۔ قرآن کی تعلیم حافظ و قاری جناب اقرا علیہ السلام دامت برکاتہم العالیہ بڑے اپنے اچھے انداز میں تعلیم دے رہے ہیں۔ مدرسے میں ساری چیزیں دینیات ہے، انگریزی ہے، ہندی، امور خانہ داری کے ساتھ ساتھ سائنس اور کمپیوٹر کا بھی نظم کیا گیا۔ سلائی اور بنائی بھی ساتھ ساتھ بچوں کو سکھایا جا رہا ہے، تاکہ آگے چل کر کے اپنے پرانے پھٹے کپڑے کو رفع کر سکیں۔ میں اپنی بات کو زیادہ آگے نہ بڑھاتے ہوئے، آپ کا وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے، میں تمام اپنے دوست و احباب، اپنے چاہنے والے، خصوصاً مومن و مومنات، مسلم و مسلمات، تمام لوگوں کو میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ میرے مدرسے کے اندر تعلیم دلائیں، کوئی بھی خرچہ نہیں ہے، کوئی بھی سوال آپ سے نہیں کیا جا رہا ہے، بس سوال اتنا کیا جا رہا ہے کہ اپنے بچے کو تعلیم سے مایوس نہ رکھیں۔ ہر گھر میں دین کا داعی اور شیدائی ہونا چاہیے، نبی کی سنت کو زندہ کرانا چاہیے۔ اس مدرسے کے اندر مذکوراتوں کا پروگرام ہوتا ہے، یہاں پڑھانے والی اساتذہ مسئلے مسائل بتاتے ہیں، گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ، وہ تمام عذاب قبر، پلسرات کا راستے سے گزرنا، خوف اور جنت کی خوشخبری سنا کر کے اخیر میں دعاؤں کے ساتھ ان کو رخصت کیا جاتا ہے۔ میں یہ تمام گارجنوں کو اس یوٹیوب چینلوں کے ساتھ پیغام پہنچا رہا ہوں کہ میرے یہاں جو بچہ پڑھتا ہے، 1 ہفتے 2 ہفتے 4 دن 5 دن اس بچے کا گھر میں ٹیسٹ ضرور لیں، دیکھیں کہ بچے کی پڑھائی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ زندگی کے ساتھ کھلواڑ نہیں کسی بچوں کے ساتھ کرنا چاہیے۔ میرے یہاں بچے پڑھ رہے ہیں، پڑھائی سمجھ میں نہیں آ رہی، یہاں آتے ہیں وقت ضائع کرتے ہیں، بالکل نام ان کا خارج کر کے کسی دوسرے علاقے میں ڈال دیں، اور مجھے بتائیں کہ یہ کمی ہے، مجھے بتائیں یہ آپ کے یہاں ہو رہا ہے،
مجھے یہ بتائیں کہ استاد ہمارے بچوں کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش نہیں آ رہے ہیں، اور جو بچہ پوچھتا ہے اسے نہیں بتا رہے ہیں، جو بچہ چاہتا ہے وہ ان تک نہیں پہنچا پا رہے ہیں۔ میں ان کمیوں کو دور کروں گا، لہذا کہیں بھی بچے کو پڑھائیے، کسی بھی ادارے میں، کسی بھی اسکول میں، کسی بھی یونیورسٹی میں، کسی بھی مکاتب میں آپ پڑھائیے، لیکن اس بچے کا امتحان ضرور لیجئے، اس بچے کا ٹیسٹ ضرور لیجئے کہ بچہ وقت کو ضائع تو نہیں کر رہا، مدرسے جا کر کے یہ فضول اپنا وقت خرچ تو نہیں کر رہا۔ یاد رکھو میرے نوجوان بھائیوں اور یہاں پر بیٹھنے والے تمام میری ماں اور بہنوں اور تمام بوڑھوں اور بزرگوں کی اپنے بچوں کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ نہ کرائیے اور نہ کریے، کیونکہ بچوں کی عمر جو ہے وہ رفتہ رفتہ بڑھتی جا رہی ہے۔ تعلیم اگر نہیں صحیح ہوگی تو عمر بڑھ جائے گی، لیکن وہ جاہل پلتے ہوئے چلے جائیں گے۔ لہذا میں آپ حضرات کو ذہن نشین کرا دوں کہ ہمارے یہاں مکاتب میں جو کورس ہے وہ دینیات کا نہیں ہے، وہ دینیات کا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جو کورس ہے وہ کسی سے ملحق نہیں ہے۔ ہمارے یہاں وہ کورس ہے اگر بچہ فاران چلا جائے، آسٹریلیا چلا جائے، کویت چلا جائے، قطر چلا جائے، سعودی عربیہ چلا جائے، یہاں چھوٹے سے عمر میں نونہا کی اپنی عمر میں جو پرورش کی ہوگی، اس کو روز مرہ کے الفاظ یاد ہوں گے، اس کو عربی بھی بولنا آتا ہوگا، اس کو ہندی بھی بولنا آتا ہوگا، اس کو ہندی میں ٹرانسلیشن کرنا بھی آتا ہوگا۔ ایسی پڑھائی میں شروعات سے لے کر چل رہا ہوں۔ میں یہ کتاب امہات المومنین اس کی شکل ہے، یہ امہات المومنین یہ مذکورات کی کتاب ہے، یہ بڑی بڑی بچیوں کے کورس میں رکھا گیا ہے، اور یہ کتاب ہماری تمام مائیں ان کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ ان کو تمام بچوں کو ان امہات المومنین اماں عائشہ، اماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، تمام میری مائیں اور تمام ازواج مطہرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے علمی، دعوتی و معاشرتی سرگرمیوں کے ساتھ ان کو آئینہ دکھانے کا کام یہ کتاب کر رہی ہے۔ اب آئیے، یہ انگلش کی گرامر ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے گردانی کیا ہوتی ہے، مضاف اور مضاف الیہ کیا ہوتا ہے، واحد اور جمع کیا ہوتا ہے۔ جس طریقے سے عربی میں تمام کورسوں میں ایک نظام ہوتا ہے، اس نظام کے تحت پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔ یہ انگلش گرامر ہمیں بتائے گی کہ اکٹھا لوگوں کو ہم کن جملوں کے ساتھ ان کو آواز دیں، ان کو بلائیں۔ صرف تنہا یعنی واحد کو ہم کیا انگلش میں کہیں گے، اور جمع کو ہم انگلش میں کیا کہیں گے، مستقبل کو ہم انگلش میں کیا کہیں گے، ماضی کو ہم انگلش میں کیا کہیں گے، اور حال کو ہم انگلش میں کیا کہیں گے۔ یا اسی طریقے سے اللہ کا گھر، مسجد اللہ کا گھر ہے، یا بیت اللہ کہیے، بیت اللہ اللہ کا گھر۔ اس طریقے سے جملے کو کن حساب سے دوسرے جملوں کے ساتھ جوڑنا چاہیے، ان گرامر کی کتابوں سے ہمارے پڑھنے والے، ہمارے مدرسے میں تعلیم لینے والے بچوں کو بخوبی آراستہ کرایا جا رہا ہے۔ اب آئیے، یہ حدیث کی کتاب ہے۔ اس حدیث کی کتاب میں انگلش میں، پہلے عربی میں جیسے العلم نور، ایک حدیث سے علم روشنی ہے۔ اب اس کو انگلش میں کیا کہنا چاہیے، ہندی میں اس کا ارتھ کیا ہونا چاہیے، اس کے شبد کیا ہونا چاہیے، یہ کون سا گیان، اور یہ حدیث کون سی گیان دے رہی ہے۔
کیا بتانا چاہ رہی ہے یہ فوراً آپ کو سمجھائے گی، انگلش میں بتا کر کے، ہندی میں بتا کر کے، اردو میں بتا کر کے، جو جس زبان میں سیکھنا اللہ کے رسول کی باتوں کو چاہے گا، سمجھنا چاہے گا، یہ بچے ان کتابوں کو پڑھ کر کے ان کو بخوبی سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اب ہمارے یہاں بچہ پڑھا یا پڑھتے پڑھتے وہ پڑھائی چھوٹ گئی، چھوٹنے کے بعد ویزا بنوا لیا، پاسپورٹ بنوا لیا، اس کے بعد وہ سعودی چلا گیا ڈرائیوری کے لیے یا کسی دیگر کام کے لیے۔ اب اس کو کوئی چیز خریدنا ہوتی ہے، ابھی نیا گیا ہے، اسے عربی سے واقف نہیں ہے، عربی سے واقفیت نہیں ہے یا انگلش سے واقفیت نہیں ہے۔ یہ گرامر کی کتابیں ہیں، یہ تمام عربی کی کتابیں، یا آپ کو بتائیں گے کہ جب تالا کھولنا ہو تو اس کی چابی کہاں رکھی ہے، یا عربی میں آپ کو سمجھائے گی کہ چابی کو عربی میں کیا کہتے ہیں، تالے کو عربی میں کیا کہتے ہیں، جوتے کو عربی میں کیا کہتے ہیں، گاڑی کو عربی میں کیا کہتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں کا پڑھا ہوا بچہ، اس مدرسے کے پڑھا ہوا بچہ، جامعہ اسلامیہ للبنات میں پرورش پایا ہوا بچہ جب چھوٹا سا ہوگا، نونہال بچہ ہوگا، معصوم سا ہوگا، یہ اپنی زبان پہ رکھے گا، اپنی زبان پہ لائے گا۔ مفتاحٌ بیت کتاب سیار قلم ثوب، یہ تمام الفاظ رکھ لے گا، اور رکھنے کے بعد جب باہر کنٹریز میں جائے گا، باہر ممالکوں میں جائے گا تو اس کو دشواریاں نہیں ہوگی۔ عربی بھی سمجھانے اور بولنے کا طریقہ ہمارا مدرسہ بخوبی بچوں کے ساتھ انجام دے رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو آزاد انگلش ہاتھوں میں کتاب پکڑا کر کے کیا اسپیلنگ ہے دنوں کی، کیا اسپیلنگ ہے مہینوں کی، کیا اسپیلنگ ہے روزمرہ کی چیزوں کی، کیا کیا اسپیلنگیں ہیں، سیب ہے، سنترے ہیں، انڈے ہیں، تمام چیزیں گھر میں اشیاء، اڑنے والی جاندار چیزیں، بے جان چیزیں، ہوادار چیزیں، ان سب چیزوں کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، یہ میرا مدرسہ ابھی چھوٹے سے بچے کو یہ بتانا چاہتا ہے، یہ سمجھانا چاہتا ہے، دل و دماغ کے اندر پیوست کرانا چاہتا ہے کہ انگلش میں یہ کہا جائے گا، عربی میں یہ کہا جائے گا، اور ہندی میں کیا کہا جائے گا۔ آگے یہ ہندی کی کتاب ہے جسے اردو میں تو ہمارے یہاں کا بچہ سیکھ جاتا ہے کہ میرا اللہ بہت بڑا طاقتور ہے، میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم دل ہیں۔ ان سب باتوں کو ہندی کے ارتھوں میں پیوست کرنے کے بعد، ہندی میں اپنی باتوں کو ٹرانسلیشن کرنے کے بعد، منتقل کرنے کے بعد، اردو کی کہانیوں کو، اردو کی اللہ کے نبی اور تمام پیغمبروں کی سیرتوں کو، اصحابہ کرام کے کرداروں کو اگر تم ہندی کے اسٹیج میں آؤ گے تو وہ بتائیں گے کہ میرا ایشور دیالو ہے، میرا ایشور پالنہار ہے، میرا ایشور وہ ایکتا ہے، میرا ایشور وہ تمام گڑ کے نواؤں کے وہ تمام چیزوں کا مالک ہے۔ یہ سب چیزیں ہندی میں بتائے گا، ہندی میں سمجھائے گا کہ میرا ایک ایشور ہے، میرا ایک ایشور پالنہار ہے، میرا ایک ہی رب ہے، میرا ایک ہی پربھو ہے جس کے سامنے ہم سب اپنے سیس کو نوائیں، اپنے سیس کو جھکائیں، اپنے شیش کو اس کے آگے اس کے سامنے جھکائیں۔ یہ سب ہندی میں تمام چیزوں کا ٹرانسلیشن کر کر کے ہندی میں ہندیوں کو سمجھانے کا ہنر بھی یہ مدرسہ سکھانے کا کام کرتا ہے۔ اب آئیے یہ اردو کی کتاب ہم نے پڑھ لیا، اقتائیت، انسانیت، وحدانیت، انتشار، افتراق، تمام ایسے الفاظ جو بالکل عیاں ہیں، صاف ہیں، لیکن اس کا مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یہ الفاظ و معنی کے ساتھ ساتھ
تمام سیرت کی کہانیوں کے ساتھ ساتھ تمام دنیاوی کہانیوں کے ساتھ ساتھ اسلام اور اسلامیت سے جڑی ہوئی باتوں کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں اردو پہ بہت زور دے کر کے بچوں کے ہاتھوں میں قلم پکڑا کر کے یہ سکھایا جاتا ہے، یہ سکھایا اور سمجھایا جاتا ہے کہ نبیوں کی سنہ لکھی میں اول سے آخر تک، محمد لکھ دیا بس ہو گیا اول سے آخر تک۔ تمام پوری لمبی لمبی کہانی اپنے بہت سخت جملوں کے ساتھ استعمال کر کے، زیادہ لمبی کہانی نہ بنا کر کے 2 لفظوں میں پوری کی پوری کہانی کو بے بس کرنے کا ہنر ان کتابوں کے ذریعے سے معصوم بچوں کو سکھایا اور سمجھایا جاتا ہے۔ اسلامیات یہ دینیات کی کتابیں ہیں، دینیات میں سے ہے، یہ اسلامیات بھی ہے، اس میں بھی سکھایا جاتا ہے کہ میرے آقا کس طریقے سے کپڑا پہنا کرتے تھے، کس طریقے سے بیٹھتے تھے، کس طریقے سے چلتے تھے، کس طریقے سے کھانا کھاتے تھے، کس طریقے سے لوگوں سے پیش آتے تھے، وضو کا طریقہ کیا ہے، سنت کا طریقہ کیا ہے، اور نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اور مہمانوں سے ملنے کا سلیقہ کیا ہے، دشمنوں کے ساتھ کیسے ملا جائے، یہ تمام کے تمام اسلامیات کے اندر آتی ہیں۔ یہ بنیادی کتاب ہے، یہ بھی بچوں کو ذہن نشین کراتی ہے، اور اساتذہ کرام اس پر بھی بہت توجہ اور محنت کے ساتھ بچوں کو آراستہ کراتے ہیں۔ اب آئیے، لغت العربیہ یہ ایک اہم اور جامع کتاب ہے، یہ ایسی کتاب ہے کہ ہمیں کسی بھی موڑ میں جہاں پر بھی عربی بولی جاتی ہے، جہاں پر بھی عربی سمجھائی جاتی ہے، وہاں پر پڑھنے والے بچے 2 سال کے ہوں، 3 سال کے ہوں، 4 سال کے ہوں، 5 سال کے ہوں، ان کتابوں کو جذب کرنے کے بعد، ان دماغ اور دلوں میں بٹھانے کے بعد مجھے یہ محسوس ہوتا ہے، مجھے یہ یقین اور توکل اور بھروسہ ہوتا ہے کہ ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد باہر ممالک میں جہاں عربی پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے، ہمارے یہاں کا بچہ کسی بھی کتابوں کو پڑھنے کے بعد کسی بھی عمر میں اگر وہ چلا جاتا ہے تو انشاءاللہ کسی بھی موڑ میں اس کو مایوس نہیں ہونا پڑے گا۔ اب آئیے، یہ قصص الانبیاء، تمام قصص النبیین، تمام نبیوں کے قصص ہیں، اس کے اندر بچوں کی کتاب ہے۔ یہ ابو الحسن علی حسین ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مرتب اس کو اپنے قلموں سے لکھا ہے، لہذا اس میں بھی عربی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعات ہیں۔ باقاعدہ طور پر بچے اس کو پڑھ کر کے ترجمہ بھی کرتے ہیں۔ قبل ایام کثیرۃ جدا کان فی قریۃ رجل مسموم جدا وکان اسم هذا الرجل آذر وکان أذر یبیع الأصنام وکان فی هذه القریۃ بیت کبیر جدا وکان فی هذا البیت الأصنام۔ یہ تمام بچے اس کی عبارت کو پڑھ کے رٹ کے پھر اس کے ترجمے کو سیکھتے ہیں۔ وجاء يوم العيد ففرح الناس وخرج الناس للعيد وخرج الأطفال وخرج والد إبراهيم وقال لإبراهيم۔ یہ تمام کتابوں کو پڑھ کر کے، عبادتوں کو رٹ کر کے اس کے ترجمے کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں، تاکہ آنے والے قرآن کے اندر عربی الفاظ، آنے والے قرآن کے اندر عربی عبارتیں، اس کا بھی ترجمہ سیکھیں، اور سیکھنے کے بعد میں کسی نے کیا خوب کہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے پاس جب تیرے حساب میں، کیا کر سکو گے پیش خدا کے جناب میں۔ پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا بھی سیکھ لو، سب کچھ لکھا ہوا ہے خدا کے کلام میں۔ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ لی، سورہ ناس پڑھ لی، سورہ اخلاص پڑھ لی، تمام سورتوں کو رٹ لیا، تمام سورتوں کو پڑھ لیا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ سورہ یاسین پڑھتے چلے گئے۔ اس کے اندر ہمیں کیا بتایا گیا، کن باتوں سے آراستہ کیا گیا، کن باتوں کو سمجھایا گیا، کن باتوں کی طرف ہمیں رغبت دلائی گئی، کن باتوں کی طرف بلایا گیا۔ ایک ٹکڑا ہے سورہ یاسین کی طرح، سورہ یاسین میں یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ یہ تمام آیتیں ہیں، یا آئیے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر وما تشاءون
تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. یہ تمام چیزیں، تمام باتیں اس کے اندر بےبست ہیں. تمام جنت کی خوشخبری دی گئی، جہنم سے ڈرایا گیا، خوف دلایا گیا، انبیاء کے قصے کو بتایا گیا. وہ نافرمان قوموں پہ اللہ نے عذاب کو نازل کیا گیا کہ جب تک عربی کو سمجھو گے نہیں، سیکھو گے نہیں، تو قرآن کے ترجمے کو نہ سمجھ پاؤ گے، نہ سیکھ پاؤ گے. پھر اس پہ تمہارے لیے چلنا دشوار ہوگا جب سیکھ جاؤ گے. تلاوت کرتے کرتے جب نیت باندھو گے، کہیں عذاب کا خوف آئے گا، کہیں پل سراج کا ذکر آئے گا، کہیں قبر کے عذابات کا ڈر اور خوف آئے گا، تو آنکھیں نم ہو جائیں گی، دل حیرت میں آ جائے گا. جب جنت کی باری آئے گی، جنت کی خوشخبری آئے گی، تو دل باغ باغ ہو جائے گا. لہذا میں پورے امت مسلمہ کے ساتھ یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، پورے امت مسلمہ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عربی کے معنی، عربی کے الفاظ، عربی کی عبارتیں، عربی کو سمجھنا، عربی کو لکھنا، عربی کو بولنا ضرور سیکھیں. اس لیے کہ نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تھی، اللہ کا کلام عربی زبان میں ہے. اب آئیے ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، یہ بھی کورس کے اندر شامل ہے، اسلام کی تعلیم. اس کے اندر بھی سکھایا اور سمجھایا جاتا ہے سوال و جواب کی نیت سے کہ اللہ نے تم کو کس نے پیدا کیا، تم کس کی امت میں ہو، تمہارا رب کون ہے، تمہارے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا. اللہ ناراض ہو جائے تو آپ کیا کرو گے، نبی ناراض ہو جائے تو آپ کیا کریں گے، جنت میں جائیں گے تو آپ کے راستوں کو اپنائیں گے. یہ بنیادی چیزیں ہیں جن سے پرورش بچوں کی اچھی طریقے سے ہو جایا کرتی ہے. اسلامیات یہ بہت اچھی اور جامع کتاب ہے. اس کے اندر یہ اسلامیات کا نواں حصہ ہے. بہت ہی اچھی چیزیں اس نے سمجھائی ہیں کہ سنتیں کتنی ہیں اور کیسے سنتوں پر کس طریقے سے سنت پر چلنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے. اور اس کے اندر قرآن کی صورتوں کا ترجمے ہیں، اور میں نے بہت سے مختصر سی کتابیں آپ کے حوالے رکھی ہیں اور اس کا خلاصہ آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا ہے. لہذا میرے دل کے اندر تمنا ہے اور ایک حوصلہ ہے، میرے دل کے اندر ایک تڑپ ہے کہ میں پوری امت مسلمہ کے پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. اور جو لوگ مجھے جڑے ہوئے ہیں یا مدرسے کے میرے ارد گرد رہ رہے ہیں یا مدرسے کے محلے میں رہ رہے ہیں یا ادھر ادھر محلے میں رہ رہے ہیں، جو مدرسے میں آ سکیں جا سکیں، ان سے میری گزارش گزار ہے کہ ایک مرتبہ اس محبوب ادارے میں اپنے بچوں کا داخلہ کرا کے، ایڈمیشن کرا کر کے ان تمام کتابوں کی تعلیم سے آراستہ کرائیں. سمجھ میں آئے تو یہی ڈالے رکھیں، اگر سمجھ میں نہ آئے تو زندگی کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں. آئیے مدرسہ آپ کے لیے کھلا ہوا ہے، آپ کے لیے مدرسہ ہر وقت کھلا ہوا ہے. تعلیم دلائیے مدرسہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، پورا اسٹاف آپ کے ساتھ ہے. آئیے، میں جتنا بھی اچھا ہو سکے گا، میں مدرسے میں حالات کو جانتے ہیں، آپ تمام حضرات مجھ سے بھی بہت واقف ہوں گے کہ میرے پڑھائے ہوئے بچے الحمدللہ نعت کے میدان میں پیچھے نہیں ہٹتے. ابھی بچے آئیں گے، پڑھیں گے، دیکھنا. اور تقریر کے میدان میں، مکالمے کے میدان میں، ہندی کے میدان میں، کسی بھی میدان میں وہ پیچھے نہیں ہٹتے. میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ تمام امت مسلمہ اس پر غور کرے. میں نے جو اپنی مختصر سے بات کی ہے، اس کو سنے اور اس کو سمجھے اور عمل کرنے کی کوشش کرے، اور ہمارے مدرسے کو اور ترقی کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد سے حفاظت کرے. اور جو بھی اس مدرسے کے اندر طالب علموں کے لیے کتابوں اور تمام چیزوں میں جو اخراجات ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے پورا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.